السلام علیکم پیارے بچوں اور اساتذہ. آج میں اپنی دوسری ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اور یہ ہماری گریڈ 3 کا پیج نمبر 3 ہے. جیسا کہ آپ نے پیج نمبر 2 پہ دیکھا تھا کہ ہم نے انگلش پڑھنے کی مہارتیں اس پہ بات کی تھی کہ اساتذہ کیا کر سکتے ہیں، لیکن آج کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بچے کیا کر سکتے ہیں. فرسٹ ڈے ان کلاس 3 اس لیسن میں سب سے پہلے ٹیچرز کو چاہیے کہ اس کو ریڈ کر دے، اور بعض اوقات بچے جو ہیں وہ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے میں یہ پیج جو ہے آپ کا ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تاکہ بچے اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور بار بار سننے سے اپنی انگلش کی ریڈنگ کو بہتر کر سکیں. میں چند لائنیں پڑھتا ہوں تاکہ بچے اس کو دیکھ سکیں. جی اسٹارٹ کرتا ہوں. ہیلو ایوری ون، ٹوڈے از مائی first day in class 3. I am very happy. All my friends are also very happy. My name is Gulzar Hussain Shahid. I like to speak with my friends in English. My teachers help me to learn through games and activities. I know some poems and I love to sing these with my friends. I come to school every day to learn new things. It is fun to learn and play in school. There are boys and girls in my classroom. We listen to our teachers. There are a few rules for the classroom. My teacher has made a poster showing classroom rules so that we could follow them. اس پیراگراف کی ریڈنگ کے بعد اس کو آپ کئی بار دہرا لیں. بچے اگر 2 بار بھی دہرا لیں گے تو انشاءاللہ ان کی ریڈنگ میں بہتری آ جائے گی. اب نیکسٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسا کہ پہلا ہی کویسچن ہمارا یہ تھا کہ بچے کیسے اپنی انگلش کو بہتر کر سکتے ہیں، تو میں کئی بار پہلے بھی بچوں کو بتا چکا ہوں کہ ڈیلی 2 نئے لفظ سیکھنے کی کوشش کریں. جب بھی آپ بات کریں یا سوچیں کہ میں نے آج انگلش کو کچھ سیکھنا ہے تو اس میں 2 نئے لفظ اس کو سوچیں، اردو میں پہلے ذہن میں لائیں اور پھر اس کی انگلش تلاش کریں. اگر تو آپ کو یاد ہے تو اس کو اپنی ایک ڈائری بنا لیں، اس ڈائری میں لکھیں اور اس کی اردو میننگ بھی لکھ لیں. ان دس وے آپ کی وہ 2 لفظوں کی ڈائری ایک دن پوری نوٹ بک بن جائے گی، اور جو ضروری الفاظ ہوں گے وہ آپ کو آپ کی اس ڈکشنری ٹائپ کاپی میں نوٹ بک میں شامل ہو جائیں گے. تو پلیز ایک تو یہ اپنی عادت بنائیں کہ روزانہ 2 کم از کم نئے لفظ. ان کو ہر بچے کی اپنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ بچہ چاہے تو اس کو 5 یا 10 تک انہینس کر سکتا ہے، لیکن 2 سے شروع کریں، 3 4 5 اور 10 تک لے جائیں. 10 لفظ روزانہ کا مطلب ہے کہ آپ 300 لفظ ایک مہینے میں سیکھ لیں گے، اور یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ صرف 1 ماہ کے اس ذخیرے سے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنی کسی بھی صفحے کو پڑھ سکیں گے، کیونکہ ہر صفحے میں 99% وہی الفاظ شامل ہوتے ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں. اس صفحے میں چند نئی باتیں شامل ہوتی ہیں اور وہ لفظ جو ہیں وہ آپ چوز کر کے لکھ سکتے ہیں. آج کے اس پیج نمبر 3 میں اگر آپ غور کریں تو وہ ہمیں کلاس رولز بتا رہے ہیں کہ کلاس میں سیٹنگ کرنے کے کیا رولز ہو سکتے ہیں، کلاس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. تو یہ رولز ویری ایزی ہیں. اس سے کلاس مینجمنٹ میں اساتذہ کو اور بچوں کو دونوں کو آسانی ہوگی. کیوں بھلا؟ اگر اساتذہ صرف کہتے رہیں گے کہ بچوں خاموش ہو جائیں تو بچے ہی ہیں، اور اگر بچے خود
بھی تنگ آ جاتے ہیں بعض اوقات. وہ آپس میں باتیں کر کر کے نہ وہ خود یاد کر سکتے ہیں نہ وہ کسی کو کچھ پڑھنے دے سکتے ہیں. تو ان رولز پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو پیارے بچوں، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جب بھی کلاس میں بیٹھیں تو ان رولز پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو یہ رولز خاص طور پہ آپ دیکھیں، listen when others are talking. یہ فرسٹ رول ہے کہ جب بھی کوئی ٹیچر یا آپ کا کلاس میٹ بات کر رہا ہے تو آپ اس کی بات سنیں. نمبر 2، فالو ڈائریکشنس. جو ہدایات آپ کو دی جا رہی ہیں ان کو فالو کریں. کیپ ہینڈس، فیٹ اینڈ آبجیکٹس ٹو یور سیلف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ، پاؤں اور اشیاء، بستہ، پینسل، جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ اپنے پاس رکھیں. اس سے دوسرے آپ کے کلاس میٹ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یا اسے ٹچ نہ کریں. نمبر 4، ورک کوائٹلی اینڈ ڈونٹ ڈسٹرب ادرس. جتنا بھی کام کریں خاموشی سے کریں، دوسروں کو ڈسٹرب نہ کریں. نمبر 5، شو رسپیکٹ فار اسکول اینڈ پرسنل پراپرٹی. آپ اسکول کے لیے ایک احترام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں اور اسکول کی پراپرٹی کو اپنی پراپرٹی سمجھیں اور اپنی پراپرٹی کو بھی ضائع نہ کریں. پراپرٹی سے مراد بک، پینسل، ربر، پین، واٹر بوٹل اور اس طرح کی چیزیں جو آپ اپنے پاس لاتے ہیں. کچھ بچے کیا کرتے ہیں، والدین سے کافی پاکٹ منی لے آتے ہیں اور وہ اس کو ضائع کرتے ہیں. کیسے ضائع کرتے ہیں؟ ایسی چیزیں کھاتے ہیں جس سے بچوں کی صحت پر بہت ہی نقصان ہوتا ہے، ان کی صحت خراب ہو جاتی ہے. نمبر 6، ورک اینڈ پلے ان اے سیف مینر. اگر آپ کھیلتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو سیف مینر میں کریں. مثال اس کی یہ ہے کہ آپ جگہ کھیل رہے ہیں، اگر گراؤنڈ میں، اگر وہاں پہ پانی گراؤنڈ میں ہے تو ایسی جگہ پر نہ کھیلیں. آپ پھسل سکتے ہیں، آپ گر سکتے ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے. اگر گراؤنڈ کی مٹی زیادہ خشک ہو چکی ہے اور وہاں پر گھاس نہیں ہے تو وہاں بھی آپ نہ کھیلیں. اس مٹی میں کنکر ہو سکتے ہیں، گھاس کیونکہ خشک ہو چکی ہے وہاں پر آپ بیٹھ کر آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے. آپ کے پاؤں میں، آپ کے ہاتھ پر کہیں بھی چوٹ آ سکتی ہے. یہ تجربے آئے روز اساتذہ کو ہوتے رہتے ہیں. میرا اپنا بیٹا کئی بار ایسی غلطیاں کر چکا ہے اور جب اسے کہا گیا کہ آپ نے یہ چوٹ کہاں سے لگوائی تو اس نے بتایا کہ میں یہاں گراؤنڈ میں کھیلنے گیا تھا. تو جب اس کو چیک کیا گیا تو گراؤنڈ میں وہاں پر 2 ہی صورتیں ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یا تو وہاں پہ پانی ہے جو کہ آپ کے پھسلنے اور گرنے کا سبب بن سکتا ہے، یا وہاں پہ گھاس نہیں ہے اور مٹی وہاں پہ خشک ہو چکی ہے تو اس سے بھی بچہ چوٹ اس کو لگنے کا اندیشہ ہے. تو ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. ٹاپک آج کا ہمارا ہے لیسن کو ریڈ کرنا. ناؤ اگین آئی ایم ریڈنگ دس ٹاپک. تو میں لاسٹ میں پہلے میں نے اس کو ریڈ کر دیا ہے، ون ٹائم میں اس کو اور ریڈ کر رہا ہوں تاکہ بچے یہاں اس کو 1.5 منٹ میں سن کے ریوائز کر سکیں. تو بی ریڈی. ہیلو ایوری ون، ٹوڈے از مائی فرسٹ ڈے in class 3. I am very happy. All my friends are also very happy. My name is Gulzar Hussain Shahid. I like to speak with my friends in English. My teachers help me to learn English games and activities. I know some poems and I love to sing these with my friends. I come to school every day to learn new things. It is fun to learn and play in school. There are boys and girls in my classroom. We listen to our teachers. There are few rules for the classroom. My teacher has made a poster showing classroom rules so that we could follow them. پیارے بچوں، آج ہم نے ہاف لیسن پڑھا ہے تو پوری ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اسی لیے میں اس ویڈیو کو کمپلیشن کی طرف لے جاتا ہوں. رولز اگین میں پڑھ دیتا ہوں. لسن
when others are talking. Number 2, follow direction. Number 3, keep hands and feet objects to yourself. Work quietly and don't disturb others. Show respect for school and personal property. Work and play in the safe manner. Dear students, please write difficult words. इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टॉपिक में वीडियो में आपको तमाम अल्फाज की उनके मीनिंग भी बताए जाएंगे, उसमें ग्रामेटिकली भी हम काम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। हम नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें क्लास नर्सरी था, फिफ्थ पहला प्रोजेक्ट मेरे जहन में है कि तमाम पेजेस, पेज टू पेज, लाइन टू लाइन बच्चों के लिए वीडियोस बनाई जाएं जो सिर्फ ना असातिज़ा के लिए फ़ायदा मंद होंगी, बच्चों के लिए भी और बच्चों के वालिदैन के लिए भी फ़ायदा मंद होंगी। आप घर बैठकर जस्ट विदाउट एनी ट्यूटर आप इस बुक को पढ़ सकेंगे और इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा मंद होगी। इसमें हम इंशाल्लाह जल्द बाकी जो चीज़ें हैं वो भी शामिल करेंगे, ग्रामेटिकली जो भी चीज़ें आएंगी वो भी शामिल होंगी और आपको लिखने के बारे में भी बताया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो हमारा थिंकिंग है और जो मोटो है वो आपको इस काबिल बनाना है कि आप इंग्लिश बोल सकें। थैंक यू। एज लेसन 1 पेज नंबर 2 पर मैंने बताया था कि जब भी आप कोई चीज़ सीखते हैं तो अपने टीचर या अपने क्लासमेट को आप ज़रूर बोलें, थैंक यू टीचर, थैंक यू डियर ब्रदर, थैंक यू डियर क्लासमेट, थैंक यू हसन। तो एक लफ्ज़ से आपके अंदर कम से कम एक जुमला बोलने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और जुमले और सेंटेंसेस और स्मॉल सेंटेंसेस आपसे शेयर किए जाएंगे, जो आप बोलेंगे तो आपकी वोकैबुलरी और सेंटेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। थैंक यू। कीप वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।